أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ عناوین یا موضوعات عرفی ہیں. اگر نجف اشرف کے 4 یا 5 فرسخ کے بعد بھی کسی کو دفن کیا جائے، یعنی حرم سے دور دفن کیا جائے لیکن قبر متصل ہے، تو وہ نجف کا حکم میں ہے، عرفی مسئلہ ہے. جتنے بھی موضوعات ہیں وہ عرفی ہیں، مگر یہ کہ شاعر نے کہیں آ کر مخصوص کر دیا ہو، خود ہی بیان کر دیا ہو. یعنی اس موضوع کے لیے اگر خود شاعر نے آ کے بیان کر دیا ہو کہ یہی ہے. اگر ان افراد کے اندر، یعنی اس قوم کے لوگوں کے درمیان اس کو طلاق مانا جاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی وہ طلاق ہے، ہم اس کے طلاق کے احکام جاری کریں گے. ہاں عبادت ہے، ظاہر سی بات ہے. زکوٰۃ یا خمس میں عبادت ہے، لیکن صرف ایک شرط ہے، بلکہ بحث ہے کہ اگر اس نے قصد قربت کے ساتھ نہیں دیا تو کیا دوبارہ دینا ضروری ہے؟ یعنی وہ اموال جو واجب ہیں دینا، اگر بغیر قصد قربت کے دیے تب بھی اس کی ذمے سے اتر جائے گا. وارثین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس دوبارہ دے. البتہ بعض علماء کہتے نہیں، مثل نماز ہے، اگر ریاءً کیا ہے تو پھر سے کرے. بعض کہتے ہیں، البتہ میرا نظریہ یہ ہے کہ کفایت کرتا ہے اور اس کے ورثاء کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنا بیمے سے اتنا مل جائے کہ وہ حج کر کے لوٹ آئیں اور کسی طرح کے محتاج نہ رہیں تو پھر حج واجب ہو جائے گا. اگر خود نہیں جا سکتا تو کسی کو بھیجے، جب تک ہے کسی کو حج پہ بھیج سکتا ہے، زندہ انسان بھی بھیج سکتا ہے حج پہ.
یہ عدے کے شروع ہونے کی بحث ہے، کیونکہ طلاق میں دلیل خاص ہمارے پاس نہیں ہے کوئی، تو جب سے طلاق ہے تب سے اس کو عدہ، مثال کے طور پہ خبر بھی نہیں دی خاتون کو، مثلا خاتون کو خبر دے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں 4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی، تو 4 مہینے کے بعد اگر اس کو خبر دے رہا ہے تو اس کو عدہ نہیں ہے، اس نے ختم ہو گیا اس کا عدہ، بولے اس کو بعد میں پتہ چل۔ لیکن اگر ایک خاتون کو کچھ مہینے بعد پتہ چلے اس کا شوہر مر گیا، تو جس دن سے پتہ چلا ہے اس دن سے عدہ شروع ہوگا، کیونکہ دلیل خاص کہہ رہی ہے۔ چونکہ طلاق میں دلیل خاص نہیں ہے، دیکھیں شک نہیں ہے اس میں، کہ اس کی ابتدا ہی جو ہے وہ خبر سے، مثال کے طور پر خاتون کو کہا گیا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق، اس کو یقین نہیں ہے کہ دی ہے کہ نہیں، خبر وہ جو وثاقت کے ساتھ ہو، یقین ہو۔ حتیٰ اگر جانتی ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے، مطلق نہیں ظاہر ہے۔ عروہ میں نہیں، متاخرین نے۔ آپ مطالعہ کر کے مجھے بتائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ صرف خبر سے مترتب ہو جائیں گے احکام، خبر میں وثاقت ہونی چاہیے، ثقہ جب تک نہیں کہے قبول نہیں ہے۔ فاسق ہو لیکن سچا ہو، اس کی خبر پہ اطمینان ہو، تب وہ احکام مترتب ہوں گے۔ دیکھیے عادل اگر خبر دے تو اگر حتیٰ آپ کے اس کے خلاف اگر ظن ہو تب بھی وہ، گمان ہو تب بھی وہ معتبر، کیونکہ شارع نے اسے معتبر کہا ہے، شارع نے خبر عادل کو معتبر کہا ہے۔ یہ شیخ کا نظریہ، مطلب مشہور قائل یہ ہے کہ خبر عادل معتبر ہے ولو اس کے خلاف ذہن میں گمان ہو، اور خبر فاسق کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ لیکن رسائل میں یہ کہنے کے باوجود شیخ نے اپنے فقہ کے احکام میں اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ تملق کا مطلب ہوتا ہے کسی کے، ایک آدمی اچھا ہے لیکن اس کی آ کر اتنی تعریف کر دینا کہ اس کی حد سے زیادہ ہو۔
اسے کوئی انسان کریم کو کہہ کہ آپ بہت 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 کریم، حضرت نے کہا یہ تملق ہے، جو جس حد تک ہے اسی تک، اور اس کا برعکس بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اس کا مورد تو ظالم اور مشرک ہیں، لیکن عام ہے یہ۔ موٹی رسی کو کہتے ہیں۔ تعلیق کہتے ہیں کسی حکم کو کسی ایسے چیز کی طرف نسبت دینا جو ممکن نہ ہو، وہ بھی محال ہے۔ بنی ابو لہب کیا مطلب قریش نہیں ہے؟ قریش بھی ہے، ہاشمی سید بھی ہے، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے۔ نہ، امیر المومنین اللہ کے بندے ہیں اور رسول کے بھائی ہیں۔ وہ رسول جو اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پیدل زیارت کرنا ائمہ علیہ السلام کی، چاہے امام حسین چاہے دیگر کسی امام کے، ایک عظیم ثواب ہے، ایک عظیم عمل ہے، اور اللہ کی قربت اور قرب حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ و طریقہ ہے۔ اصحاب خبز جو ہے شریک ہے، ایک اباحنا کس نے کہا؟ امام نے فرمایا، لیکن خود امام بھی خمس لیتے تھے لوگوں سے۔ اباحنا سے مراد وہ خمس ہے جو دوسرے سے آپ تک پہنچے، جو خمس کا معتقد نہیں ہے، وہ ہم آپ پر وہ امام نے فرمایا کہ تم پر مباح کی ہے۔ اول مقاصد اس کی تفسیر۔ روایت آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ خمس جو امام نے فرمایا مبیح ہے آپ پر، اس سے مراد کون سا خمس؟ وہ شیعہ، ایک شیعہ جو خمس کا معتقد ہے، خمس دیتا ہے، وہ نہیں، وہ خمس یا اس چیز کا خمس جو آپ کو دوسرے سے ملتی ہے جو خمس نہیں دیتا ہے یا معتقد نہیں ہے۔ نکاح اور مساکن اور متاجر، یہ تین حلال کیسے امام نے فرمایا کیسے ہیں؟
ہم مبیح کر رہے ہیں تم پر خمس، وہ خمس یا اس چیز کا خمس جو تم سے ایک ایسے انسان تک کا پہنچے کی طرف سے پہنچے جو خمس نہیں دیتا ہے، یعنی خمس کا قائل نہیں ہے، کیونکہ خمس تو اس پہ ہے. اگر حلال کیا تو پھر کیوں لیتے تھے؟ ہم تو لیتے تھے خمس. اس سے مراد یہ کہ وہ دوسرا خمس ہے جو لیتے تھے، اور دوسرا خمس ہے جو حلال کیا ہے. امام جواد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور امام فرمایا اس سال میں تم پر خمس حلال کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ امام صادق نے مطلقاً منع نہیں کیا، حلال نہیں کیا تھا سب پر. دیکھیں کافر سے اگر کوئی چیز آپ کو پہنچتی اس پہ خمس ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو فائدہ مند اس پہ خمس ہے. اس کافر نے اس کا خمس نہیں دیا ہے. امام فرما رہے ہیں اس کا خمس حلال ہے تم پر، ہم نے حلال کی، بالآخر ہمارا حق ہے. ہاں یہ کہ خمس میں رخصت دی ہے، یعنی آپ ہر چیز پر خمس فوراً ہے، لیکن رخصت ہے کہ آپ سال کے ایک معین وقت پہ کچھ دیر بعد دے دیں، یہ رخصت ہے. دیکھیں آپ کو نماز ظہر، اول ظہر زوال واجب ہے آپ کے فوراً نماز پڑھیں؟ نہیں، مغرب تک وقت ہے آپ کے پاس. اول وقت پہ نماز پڑھنا مستحب ہے، نماز واجب ہے لیکن اول وقت پڑھنا مستحب ہے. اگر آج انسان کو کوئی فائدہ ملتا ہے اپنے مال پر، اسی وقت اس پر خمس ہے، لیکن رخصت ہے کہ سال میں کسی وقت دے دے. اب اس پہ دو ہے چیزیں، ایک تو یہ کہ اس کو تاخیر کر سکتا ہے، دوسرا اگر اسے سال بھر میں خرچ کر دیا تو پھر اس پہ خمس نہیں ہے. خمس ہر دن اس پہ ہر چیز پہ لگتا ہے، یعنی جو فائدہ جیسے ہی ملا اس پہ خمس ہے. لیکن اگر انسان کے پاس معین ہے وقت خمس کا تو اس وقت تاخیر، اس وقت تک تاخیر کر سکتا ہے. دیکھیے خمس معونہ یعنی خرچ کے بعد ہے، زندگی کے خرچ کے بعد جو بچت ہوگی اس پہ خمس ہے. دیکھیے معونہ یعنی خرچ جو ہے وہ ہر انسان کا متفاوت ہے، ہر ایک کا اس کی شان کے لحاظ سے الگ ہو جاتا ہے. شان کے مطابق جو خرچ ہے اس کو نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ خمس ہے. مرحوم بھائی کے پاس ایک کتاب کے نام سے کتاب ہے جو مختار کے اوپر لکھی ہے، اور بھائی نے اس کتاب میں اور اس قول کے اوپر قبول کیا کہ جناب مختار ایک اچھے انسان تھے، اور انہوں نے اہل بیت کو شاد کیا جو مختلف روایات ہیں، کیونکہ الگ الگ روایات ہیں جناب مختار کے سلسلے میں.
تو اور جو بھائی نے مرحوم نے قول اختیار کی وہ یہ کہ انسان ایک اچھے انسان. یہ جو نقل ہوا ہے وہ اس لیے کہ ظاہراً امیر المومنین نے اس لیے منع کیا کہ یہ ایک بری عادت یا جریان نہ ہو، ولو ایک ظالم طریقے سے وہ اس نے خلافت حاصل کی، لیکن لوگ اس بات پر ہر انسان کو قتل نہ کرنے لگے، اس مقام کی اہمیت باقی رہے. دیکھیں لغت عربیہ جو ہے اس کے اندر تفصیلات بہت ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی لغات میں نہیں ہیں. عربی میں بہت سے صیغے چینج ہو جاتے ہیں. تو سیقہ ایک ایسا لفظ ہے جو کئی طرح سے استعمال ہوا ہے. کبھی کبھی سیخے سے مراد یہ ہے کہ مثلا کوئی دروازے پہ آپ کے آیا، اس نے دق الباب کیا، آپ اس کے احترام میں ایک دفعہ کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے، ایک دفعہ آپ اس کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے یا شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تشریف لائیے، میں احترام کرتے ہیں، یہ سیقہ ہے. اگر فقی جب شرائط نے اجازت دے دی تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ فقی جب شرائط اپنے اور خدا کے درمیان معاملے کو حل کرے گا. دیکھیے اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے، کرائے گھر پہ رہتا ہے، کرائے گھر پہ رہتا ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، ٹیکسی سے ادھر ادھر جاتا ہے، اس کے بعد اب پیسے اتنے آ گئے کہ حج پہ جا کر اسی طرح پھر سے رہ سکتا ہے، تو وہ حج پہ جائے گا، حج مستطیع ہے، ایک دفعہ کہ نہیں پیسہ اس کے پاس آیا ہے، لیکن اس پیسے سے وہ کرائے میں چونکہ رہتا ہے، لہٰذا گھر خریدے رہتے ہیں کیونکہ کرائے کے مکان میں اذیت کے ساتھ رہ رہا ہے، پریشانی کے ساتھ رہ رہا ہے، یا گاڑی خریدنا ضروری تاکہ وہ اپنے
آنے جانے میں آسانیاں ہوں، یعنی اس کی ضروریات زندگی پورا کرنے میں یہ پیسہ آیا ہے. لیکن لہٰذا کرایہ دار ہونا مسئلہ نہیں ہے. ایک کرایہ دار ایسا ہے جس کو اس کی شان یہی ہے اور اس کے بعد بھی واپس آ کے اسی شان سے رہ سکتا ہے. اگر پیسے آئے تو وہ حج کر سکتا ہے. دوسرا شخص ایسا نہیں ہے، لہٰذا وہ مستطیع نہیں ہے. الگ الگ موارد ہیں، الگ الگ حکم ہیں. ہاں اگر اولاد کے لیے کچھ ذخیرہ کرنا چاہتا ہے تو نہیں، وہ احکام میں نہیں آئے گا اس طرح. یہ مستطیع ہے، اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں. ہاں اگر حرج اور عسر و حرج میں پڑ جائے گا یا سختیوں میں آ جائے، وہ ایک الگ بحث ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.